بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یعنی گواہی پیش کرنا دعویٰ کرنے والے پر اور قسم اٹھانا اس دعوے کا انکار کرنے والے پر لازم ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عظیم اصول، ایک عظیم قاعدے کو بیان فرمایا کہ جس سے کئی ساری مسائل کو اخذ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی شخص کسی شخص پر دعویٰ کرے، کوئی نئی چیز کو، کوئی نئے معاملے کو ثابت کرنے کی کوشش کرے، تو شریعت نے اس پر لازم قرار دیا ہے کہ وہ اس بات پر، اس دعوے پر گواہی پیش کرے، اور اگر وہ گواہی پیش کر دیتا ہے تو پھر اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، اور اگر وہ گواہی پیش نہ کر سکے تو پھر جس پر دعویٰ کیا ہے اس سے قسم لی جائے گی۔ اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دے تب بھی فیصلہ دعویٰ کرنے والے کے حق میں کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ شخص قسم اٹھا کے اس بات سے انکار کر دیتا ہے جس بات کا اس کی طرف دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو پھر جس شخص پر دعویٰ کیا گیا ہے اس کے حق میں فیصلہ اس قسم اٹھانے کی وجہ سے کر دیا جائے گا۔ اور اس کی علت، اس کی وجہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دوسری حدیث میں بیان فرمائی کہ اگر فقط کسی کے دعویٰ کرنے سے ہی اس کی بات کو قبول کر لیا جائے اور اس کے مطابق فیصلہ دے دیا جائے، پھر تو ہر کوئی دعویٰ کرے گا اور لوگوں کے جان و مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا شریعت نے لازم قرار دیا کہ جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر دعویٰ کرتا ہے تو لازم ہے کہ اس کو اس بات پر گواہی پیش کرے۔ اگر وہ گواہی پیش نہیں کر سکتا تو پھر دوسرے شخص سے قسم لی جائے گی۔ جس سے کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اس شخص کے اوپر 1,00,000 روپے ہیں، تو اب اس دعویٰ کرنے والے سے کہا جائے گا کہ اپنے اس دعوے پر، اپنے اس بات کے اوپر گواہ پیش کرو۔ اگر وہ اس بات پر گواہی پیش کر دیتا ہے تو پھر فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جائے گا، لیکن اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر دوسرے شخص سے قسم لی جائے گی۔ اگر وہ قسم کھانے سے بھی انکار کر دیتا ہے تب بھی فیصلہ دعویٰ کرنے والے کے حق میں ہو جائے گا، لیکن اگر وہ قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم، یہ جو دعویٰ مجھ پر کیا جا رہا ہے یہ جھوٹا ہے اور میرے اوپر کوئی ایسی رقم نہیں ہے، نہ میں نے اس سے ایسی رقم لی تھی، تو پھر اس کے قول کا اعتبار کر لیا جائے گا اور اس دعوے کو ختم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر زوجہ طلاق کا دعویٰ کرتی ہے کہ شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے، جبکہ شوہر طلاق سے انکار کر رہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی، تو اولاً زوجہ سے گواہ طلب کیے جائیں گے۔ اگر زوجہ گواہی سے یہ بات ثابت کر دیتی ہے کہ شوہر نے طلاق دی ہے تو طلاق کا حکم دیا جائے گا، اگرچہ شوہر قسم کھاتا رہے کہ میں نے طلاق نہیں دی۔ اور اگر زوجہ گواہی نہ ثابت کر سکے، گواہی کے ذریعے گواہ نہ پیش کر سکے، تو پھر شوہر سے قسم لی جائے گی۔ اگر شوہر بھی قسم کھانے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر بھی طلاق کا حکم دیا جائے گا۔ لیکن اگر شوہر قسم کھا لیتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے طلاق نہیں دی، تو پھر اب شوہر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا اور طلاق کا حکم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر شوہر جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کیونکہ اللہ دل کے حال کو بہتر جانتا ہے۔ وہ ظاہری طور پر قسم کھا کے طلاق کے حکم کو ختم کر سکتا ہے، لیکن اپنے لیے حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جیسے کئی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں ایک قاعدہ، ایک اصول عطا فرما دیا ہے کہ جس کی رعایت کرنے سے ہم بہت سارے مسائل حل کر سکتے ہیں، اور جو ترتیب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بیان کی، اسی کا اعتبار کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو پہلے اس سے گواہ پیش کیے جائیں گے، جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اگرچہ وہ قسمیں کھاتا رہے میں نے نہیں لیا، لیکن اگر یہ گواہی کو پیش کر دیتا ہے تو پھر اسی کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اس قاعدے کا خیال نہیں کیا جاتا اور اپنی مرضی سے دونوں سے قسمیں کھلوا کر فیصلہ کر دیا جاتا ہے، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے بیان کردہ قوانین اور قواعد کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اگر ہمارے درمیان کوئی ایسا معاملہ پیش ہو جائے تو پھر شریعت کے بیان کردہ قواعد کی روشنی میں ہم اس کا حل تلاش کریں، نہ کہ اپنی ناقص عقل کو اس کے اندر لگاتے ہیں اور ناقص عقل کے ذریعے فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اور آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے، بتائے ہوئے قاعدے اور قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔